माशाअल्लाह सुभान। علی نے آنکھ کھولی تو نبی کا چہرہ دیکھا. علی اس کو کہتے ہیں جو پیدا کعبے میں ہوتا ہے اور پہلا چہرہ نبی کا دیکھتا ہے. علی نے بتایا نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کا نام صحابی ہے. نقطہ غور کرو. علی نے بتایا کہ میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا تاکہ پیدا ہوا ہوں تو صحابیت کا شرف لینا چاہتا ہوں. نبی کو دیکھا صحابی ہو گئے. صحابی ہو گئے. اب اگر کسی کو اختلاف ہے تو مجھے تجھ پر اختلاف ہے, میری نظر علی پر اختلاف نہیں ہو سکتا. علی نے ایک نظر کھولی تو نبی کو دیکھا. اور پھر قربان جائیں, یہ وہ علی ہیں جو نظر کھولتے ہیں تو نبی کو دیکھتے ہیں, اور پھر قربان جائے علی کی عظمت کے, قربان جائے علی کے مقام کے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کا بڑا کثیر مجموعہ دیکھا تو نبی نے چاہا آج میرے علی کا مقام بتا دیتا ہوں, علی کی عظمت بتا دیتا ہوں, علی کا رتبہ بتا دیتا ہوں. جب علی جوان ہوئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, اپنے پیارے علی کو ایک اپنے پہاڑ پر کھڑے ہو کر, ایک پہاڑ پر کھڑے ہو کر, ایک بڑے پتھر پر کھڑے ہو کر حضور صحابہ سے خطاب فرما رہے تھے. علی نیچے کھڑے ہوئے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کھڑے ہوئے ہیں. نبی نے علی کو اپنے پتھر پہ بلایا اور بلا کر علی کی بغلوں میں ہاتھ دیا اور علی کو ایسے اٹھا دیا تاکہ ہزاروں کا مجموعہ علی کو دیکھ لے. نبی نے جس کو اٹھایا وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ کوئی اور نہیں ہے. نبی کا بھائی علی حضور کے باغوں میں ہے, نبی کا داماد حضور کے ہاتھوں میں ہے, نبی کے نوازوں کا باپ حضور کے ہاتھوں میں ہے, فاطمہ کا شوہر حضور کے ہاتھوں میں ہے. حضور نے جب علی کو اٹھایا تو حضور نے خطاب فرمایا, اے صحابیوں سنو, کیا تم مجھے اپنا مولا مانتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ, بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں ہم آپ کو اپنا مولا مانتے ہیں. حضور نے کہا کیا تم مجھے اپنا ولی مانتے ہو؟ سارے صحابیوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, ہم آپ کو اپنا ولی مانتے ہیں. تو پھر حضور نے کہا اب آگے سنو, جب تم نے مجھے اپنا مولا مان لیا ہے, اپنا ولی مان لیا ہے, تو اب یہ بھی سن لو, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا علی, زندہ باد. دوستو, حضور نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں. یہ مسجد میں بازو والا ملا, ارے بہت سمجھدار ہیں آپ لوگ, میں سوچ سے ڈرتے ڈرتے بول رہا ہوں, سمجھتے کی نہیں سمجھتے کی, مگر آپ لوگ بولنے سے پہلے سمجھ جا رہے. بازو والے ملا جی کو ان کی مسجد کے لوگ بولتے ہمارے مولانا صاحب. لوفو, انہوں مولانا ہیں. یہ مولانا جو لفظ ہے نا, اس میں دو الفاظ ہے, ایک ہے مولا اور ایک ہے ضمیر. یہ جو نا ہے یہ مولا الگ ہے, نا الگ ہے. عربی گرامر ہے, آئے ہیں تو سمجھ جائیے. ہم لوگ مدرسوں میں پڑھے, آپ میدان میں بیٹھ کے پڑھ لیجئے, ٹینشن کی بات نہیں ہے. جب بھی مولا کا ملا پڑھ لینا چاہیے. مولا اور نا ایک اسم ہے اور ایک ضمیر ہے. مولا کا مطلب ہوا مدد کرنے والا, اور نا کا مطلب ہوا ہماری, ضمیر ہماری. مولانا کا مطلب ہوا ہماری مدد کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اوہو, انہیں بولتا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لینا, خود مولانا بن کے بیٹھ گیا. کیا کہنا ہے, ماشاءاللہ, کیا زبردست ہے نہیں, بولتا ایک کرتا ایک. ہم لوگ مولانا بول لے رہے تو سوٹیبل ہے, کیونکہ ہم لوگ مدد مانگنے والے ہیں, مدد کرنے والے ہیں. ولی دکھا تو ہم جھکتے, عام آدمی دکھا تو ہمارے پاس جھکتا. مولانا ہم لوگوں کو سوٹ ہوتا,
انہیں مولانا بول لیتا، پھر مسجد میں ٹھہر کے بولتا اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں مانگنا. ہاں کیا کہنا ہے سبحان اللہ. ارے اگر اللہ سے مدد مانگنا ہے تو پھر تو کہیں کو مولانا بنا. بے شک بے شک. نہیں تو الو ماں بن جا. مولوی مولا الگ ہے، وی الگ ہے. مولا مدد کرنے والا، وی کا معنی ہوا میری مدد کرنے والا. جیسے بریلوی کہتے ہیں، حیدرآبادی کہتے ہیں، ہندوستانی کہتے ہیں. یہ جو آخری میں یا آتا ہے یہ ضمیر اپنی طرف لوٹتی ہے، کہتی ہے میری مدد کرنے والا. کوئی اگر بولے مولوی صاحب ہے مطلب میری مدد کرنے والے صاحب ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ارے نادان تو شرکیہ جملے بول رہا ہے. مولا اللہ کی ذات ہے، مولوی اللہ کی ذات ہے، سب کی مدد کرنے والا اللہ ہے. تو بولے نہیں نہیں نہیں، ہمارے مولانا صاحب بھی بہت پڑھے لکھے ہیں، کئی مسئلے پوچھا بیچارے ایسی مدد کرے. میں حج سکون سے کر لیا، نماز سکون سے پڑھ لیا، جمعے کے مسئلے سیکھ لیا، فقہ کا مسئلہ سیکھ لیا، دینداری کا مسئلہ سیکھ لیا، زکات کے مسئلے سیکھ لیا، ہر مسائل میں یہ مولانا میری مدد کرتے ہیں. ارے سن لے، تو مسجد کا ملا ہے، تو شریعت کے مسئلوں میں مدد کرتا ہے، وہ اللہ کا حبیب ہے، پکارنے والے غلاموں کی ہر اعتبار سے مدد کرتا ہے. بغداد والا پیر مدد کرتا ہے، کربلا والا حسین مدد کرتا ہے، نجف والا علی مدد کرتا ہے، مدینے والا رسول مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر اولیاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے کہا میں جس کا مولا ہوں. سبحان اللہ. اس لیے ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں درود شریف میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہماری مدد کرنے والے رسول کب مدد کرتے ہیں؟ ارے آؤ اس مدینے والے رسول سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ غلاموں کی مدد کب کرتے ہیں؟ ذرا ایک بار فرما تو دیجئے. جب بھی ضرورت پڑے گی غلام آپ کو پکار لے گا. میرا آقا ارشاد فرماتا ہے، میرا نبی ارشاد فرماتا ہے، اعطیت مفاتیح خزائن الارض. بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک نے کہا میرے رب نے مجھ کو زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہے. کس کی چابیاں؟ ذرا زور سے بولیں، ذرا زور سے بولیں. زمین کے خزانوں کی چابیاں. مفاتیح جمع ہے، خزائن جمع ہے. حضور نے کہا ایک چابی ہے نہیں، چابیاں ہیں. کس کی ہے؟ ایک خزانے کی نہیں، سارے خزانوں کی چابیاں میرے پاس رہتی ہے. غلام تجھے کیا چاہیے؟ آ میرے در پہ، میں تالا کھولتا جاؤں گا، خزانہ دیتا چلا جاؤں گا، میں تالا کھولتا جاؤں گا، نعمت دیتا جاؤں گا، میں تالا کھولتا جاؤں گا، تجھے فضل و کرم عطا کرتا چلا جاؤں گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کہہ رہے ہیں میرے رب نے مجھ کو مولا بنایا ہے. اور آؤ میرے صحابیوں، آؤ میرے ایمان والوں، میں جیسا تمہارا مولا ہوں میں نے ویسے ہی علی کو مولا بنا دیا. میں جیسے تمہاری مدد کرتا ہوں، اب پریشان نہ ہونا، اب پریشان نہ ہونا. اگر میں دنیا سے رخصت کر جاؤں پریشان نہ ہونا، میں نے علی کو مولا بنا دیا ہے. میرے بعد جب تمہیں کوئی چیز چاہیے گا، گاؤں تو در رسول سے لے لو، نہ آ سکے تو در علی سے لے لو. علی کو پکارو، علی تمہاری مدد کرے گا. اسی لیے خدا کی قسم حضرت اس دنیا کے لوگ جب کبھی مصیبت میں ہوتے ہیں المدد یا علی کا نعرہ لگا دیتے ہیں، المدد یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں. المدد یا علی کہنا ہمیں کسی ملا نے نہیں سکھایا، کسی مولوی نے نہیں سکھایا، مدینے والے رسول نے سکھایا. سبحان اللہ. یا رسول یا علی. ہر معاملے میں حضور مدد کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ کوئی کام نہیں جس میں میرا نبی امت کی مدد نہ کرے. حضور نے کہا میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے.
اور حضور نے کہا یہ فیضان نبوت ہے، وہ ہر امتی کی مدد کرتا ہے، اور میں یہ فیضان نبوت اب میرے علی کو دے رہا ہوں، یہ نبوت کا فیضان علی کو دے رہا ہوں۔ اب علی جس کی چاہے گا اس کی مدد کرے گا، اب جس کو مدد چاہیے وہ علی کو پکارتا پھرے، علی اس کی مشکل کشائی فرمائے گا، علی اس کی مولا، علی اس کی مولا ہے، علی اس کی رحمت، علی اس کے لیے فضل خدا ہے، علی اس کے لیے کرم مصطفیٰ ہے، جو پکارتا ہوگا علی اس پر نظر کرم کرتا ہوگا۔ آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو، ذرا علی کا ایک اور مقام دیکھتے ہیں۔ قربان جاؤ عاشقو، آج تم آئے ہو تو اپنی عظمت بھی سن کے جاؤ کہ بروز محشر تمہارا کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائے میرے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک بار صحابہ اکرام کا جھرمٹ تھا، مولا علی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی علی سنتے ہو جانتے ہو بروز محشر تمہارا چاہنے والا مجھ سے ملنے آئے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، علی کے چاہنے والوں اتنا تو یقین رکھو کہ تمہاری حضور سے ملاقات ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کوئی مولوی نہیں، مدینے والا رسول کہہ رہا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، علی تیرے چاہنے والے بروز محشر مجھ سے ملنے آئیں گے اور میں حوض کوثر پر ان سے ملاقات کروں گا۔ کہاں ملوں گا؟ ذرا زور سے، ہاں حوض کوثر پر ہم جائیں گے، وہاں بھی نہیں آئے گا، بے شک، وہاں بھی نہیں آئے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کہہ رہے ہیں، آگے سناتا ہوں، حضور کہہ رہے ہیں علی تیرا چاہنے والا حوض کوثر پر مجھ سے ملنے آئے گا، اور علی میں تیرے چاہنے والے کو پہچان لوں گا۔ کیسے پہچانوں گا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں مبیضۃ وجوہکم، علی اس کا چہرہ نور کے مانند چمک رہا ہوگا، نور کے مانند چمک رہا ہوگا، علی اس کا چہرہ سفید سفید ہوگا، ابیض ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا تو سمجھ جاؤں گا یہ جو چہرے پہ نورانیت نظر آ رہی ہے یہ کسی اور عمل کی نہیں بلکہ حب علی کی نورانیت نظر آ رہی ہے، محبت علی کا سرور ہے جو چہرے پر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، چار باتیں حضور نے کہی ہے۔ پہلی بات، علی تیرا چاہنے والا مجھ سے ملے گا، میں اس کو پہچان بھی لوں گا، وہ حوض کوثر پر آئے گا، پھر اے علی اس کا چہرہ نور کے مانند چمک رہا ہوگا۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ عَدُوَّكَ، علی تیرا دشمن مجھ سے ملنے آئے گا۔ مگر حوض کوثر کا حضور نے ذکر نہیں کیا کیونکہ دشمن علی کو حوض کوثر نصیب ہی نہیں ہوگا، دشمن اہل بیت حوض کوثر تک نہیں آئے گا۔ حضور نے کہا تیرا دشمن میں اس کو بھی پہچان لوں گا، کیونکہ اے علی جب میں اس کو دیکھوں گا تو اس کا چہرہ بدنما ہوگا، داغدار ہوگا، بندروں جیسا چہرہ ہوگا۔ علی میں پہچان لوں گا اس کا یہ جو چہرہ ہوا ہے نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ تو نماز بھی پڑھتا تھا، یہ تو زکات بھی دیتا تھا، یہ تو روزے بھی رکھتا تھا، یہ تو عبادت بھی کرتا تھا، مگر پھر بھی چہرہ بدنما ہے، پھر بھی چہرہ داغدار ہے، پھر بھی چہرہ بندروں کے جیسا ہے۔ میں سمجھ جاؤں گا کہ بے عملی کی وجہ سے داغدار نہیں ہوا ہے، علی کی بغاوت کی وجہ سے بدنما ہو گیا ہے، علی کے بغض کی وجہ سے بدنما ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ تمہارا یہ مقام ہے، تمہاری یہ شان ہے کہ بروز محشر بھی تمہارا چہرہ نور کے مانند چمک رہا ہو۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دوستو قربان جاؤ اہل